اس سورہ فاتحہ کو پنجتن پاک اور 14 معصومین کو ہدیہ کیا اور اس سے جو ثواب ملا وہ سید حسن عباس جعفری ابن سید محمد یحییٰ جعفری کو پہنچے۔ پروردگار عالم ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار عالم ان کی برزخ کی منازل میں آسانی پیدا فرما، پروردگار عالم ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے، پروردگار عالم ان کی نیکیوں کے بدلے میں انہیں اجر عظیم عطا فرما، اور پروردگار عالم ان کی اولاد کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے لوائقین کو، خصوصاً ان کے پوتی پوتا اور نوازی نواسا کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ مرحوم کی مغفرت کے لیے مل کر باواز بلند نعرہ صلوات۔ واجب فرجم مجمعین توجہ کیجئے گا کہ جی موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں پر موت ہار جاتی ہے۔ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں پر موت ہار جاتی ہے۔ ارے یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ خدا کی قسم یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ اور غم حسین کے آنسو ہیں اپنی آنکھوں میں، غم حسین کے آنسو ہیں اپنی آنکھوں میں، سجا کے سینے پہ ماتم کے داغ لائے ہیں۔ ارے سنا تھا قبر کے اندر بڑا اندھیرا ہے، سنا تھا قبر کے اندر بڑا اندھیرا ہے، ہم اپنے ساتھ میں 14 چراغ لائے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ اور منکر نکیر کر نہ سکے پھر کوئی سوال، توجہ چاہتی ہوں، منکر نکیر کر نہ سکے پھر کوئی سوال، نادے علی جو میں نے سنائی جواب میں۔ منکر نکیر کر نہ سکے پھر کوئی سوال، نادے علی جو میں نے سنائی جواب میں۔ ارے قیمت لگی جو عشق عزائے حسین کی، کتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ قیمت لگی جو عشق عزائے حسین کی، جنت تمام آ گئی میرے حساب میں۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ واجب فرجم مجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ومولانا ابو القاسم محمد۔ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذین ذهبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ واجب فرجم مجمعین عزیزان گرامی، تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد و ثنا اس خالقی کون و مکان اور اس مالک ارض و سما کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ وہ میرا رب جو موت اور حیات کا بانٹنے والا ہے، وہ میرا رب جو کائنات کے ذرے ذرے کو رزق عطا کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب تمہیں معاف کرنے والا ہے، بے شک تمہارا رب مغفرت دینے والا ہے، بے شک تمہارا رب تمہیں بخشنے والا ہے،
بے شک تمہارا رب تمہیں جنت میں آنے کی دعوت دینے والا ہے۔ عزیزان گرامی، شرط کیا ہے؟ گناہوں کی توبہ کی شرط کیا ہے؟ گناہوں کی توبہ کی شرط یہ ہے کہ انسان دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے جھوٹ بولا، کوئی گناہ ہو گیا ہم سے، تھوڑی سی ہمیں کہیں پر کوئی اس کا سبق ملا، کوئی غلط بات ہو گئی اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آج ہم نے گناہ کیا تھا، آج ہم نے جھوٹ بولا تھا تو ہمیں یہ اس کی سزا ملی ہے۔ آج ہم نے جانماز پر بیٹھ گئے، سجدے میں روئے ہیں، آج ہم نے معافیاں مانگ لی، کل پھر سے ویسے ہی ہو گئے، ایسے ہی ہو گئے۔ آپ دیکھیے نا، کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے آج گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، کل بیٹھے وہی گناہ دوبارہ کر رہے ہیں، وہی گناہ کر رہے ہیں۔ بہت خوبصورت مثال اس وقت میرے ذہن میں آئی کہ جب مولا امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا، صلوات پڑھ دیجیے، جب میرے چوتھے امام سے پوچھا گیا نا کہ مولا یہ بتائیے میرا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ مولا بہت پیسہ خرچ کر کے گیا تھا، مولا بہت محنت سے گیا تھا، مولا بہت سختیاں برداشت کی، مولا بہت اذیتیں برداشت کی، مولا بڑی محنت سے، سختیوں سے، اذیتوں سے حج کر کے آیا ہوں۔ آج کل کے دور میں تو آسان ہے حج کرنا، لیکن پچھلے زمانے میں کتنا مشکل تھا حج کرنا۔ مولا بڑی مشکل سے حج کر کے آیا ہوں، بتائیے نا میرا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ عزیزوں، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہوں، ہم سب کے درمیان حج کتنی بڑی عبادت ہے، ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کتنی بڑی عبادت سمجھتے ہیں اس کو، سب سے بڑی عبادت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حج کو سب سے بڑی عبادت سمجھتے ہیں۔ جب مولا سے پوچھا گیا کہ مولا بتائیے میرا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، بہت خوبصورت جملہ میرے مولا کا، میرے مولا جواب دیتے ہیں تو جاننا چاہتا ہے تیرا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یہ تو سب سے بڑی عبادت ہے ہمارے ذہنوں میں، لیکن چھوٹی عبادت کے حوالے سے بھی اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ تو جاننا چاہتا ہے تیرا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ہاں مولا میں جاننا چاہتا ہوں میرا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ مولا چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں تو اپنی زندگی میں یہ دیکھ جو گناہ تو پہلے کرتا تھا کیا تو اب بھی کرتا ہے؟ جو غلطیاں تو پہلے کرتا تھا کیا تو اب بھی کرتا ہے؟ اگر وہ غلطیاں تو اب نہیں کرتا، وہ گناہ تو اب نہیں کرتا، تو سمجھ تیرا حج قبول اور مقبول ہو گیا۔ عزیزوں، اسی طرح ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہم اپنے ذہن میں اتنا سوچ لیں نا کہ وہ نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو ایک مرتبہ اپنے سرابے پہ اپنے اندر ضرور جھانک کر دیکھیے کہ کیا جو غلطیاں ہم کر رہے تھے وہ ابھی بھی 5 وقت نماز کے بعد بھی کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو اس کا جواب مولا خود دے چکے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ سوچئے نا، وہ ہمارا رب ہمیں کتنا پیار کرتا ہے، کتنا چاہتا ہے وہ رب۔ اس نے ہمیں خلق کیا، اس دنیا میں بھیجا، ہزار ہاں لاکھوں کروڑوں نعمتیں اس نے ہمارے لیے بھیجی۔ کیا اس نے ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم دوزخ میں چلے جائیں؟ نہیں عزیزوں، وہ رب تو کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم جنت میں آؤ۔ پروردگار کیسے جنت میں آئیں؟ اس طرح جنت میں آؤ کہ میں نے تمہارے لیے بخشش کے دروازوں کو کھول دیا ہے، مغفرت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ آؤ میرے بندوں، آؤ اپنے گناہوں کی توبہ کرو، بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، میری رحمت اور مغفرت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم جنت میں آؤ۔ عزیزوں، آپ نے کتنی مرتبہ یہ جملہ سنا ہوگا نا، ہر ذاکر کے منہ سے سنا ہوگا کہ وہ میرا رب جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں کیا چاہتی ہے کہ میرا بچہ پلٹ کر واپس آ جائے، وہ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ گناہوں کی توبہ کر کے واپس آ جائے۔ عزیزان گرامی، ان مجالس کا مقصد کیا ہے؟ محرم کی مجالس شروع ہو رہی ہے نا، ان مجالس کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے تو ہم نے صرف آ کر ایک اٹینڈنس لگائی ہے اور کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، باپ خدا کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اس میرے رب کی عنایت دیکھیے، لطف و کرم دیکھیے، مہربانی دیکھیے، وہ میرا رب کتنا رحمان اور کتنا رحیم ہے کہ بندہ اس دنیا سے بھی چلا جاتا ہے لیکن وہ میرا رب اس شخص کا نامہ اعمال تک بند نہیں کرتا۔ بے شک وہ انسان اپنے لیے کچھ نہ کر پائے
لیکن اس کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا۔ یہ مرحومین کی مجالس کیا ہیں، ان کا نامہ اعمال کھلا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ دیکھیے انسان اس دنیا سے کوئی نیکی کر کے جاتا ہے، بے شک ہے نا، نیکی کر کے جاتا ہے، جبھی تو اس کا نامہ اعمال کھلا ہوتا ہے۔ اب وہ نیکی کس صورت میں ہے؟ حسن اخلاق کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ نیکی اپنی زبان کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ انسان اس سے کتنے خوش ہیں، کتنا اس کو پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ 5 لوگوں کا نامہ اعمال کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس پہ توجہ دیجیے گا دوستوں، 5 لوگوں کا نامہ اعمال کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ پہلا کون سا شخص ہے؟ پہلا وہ شخص جو کسی کے لیے پانی کا انتظام کر کے اس دنیا سے جائے۔ آج کل کے دور میں تو بڑا آسان ہے، لیکن آج کل کے دور میں بھی کہیں پانی کا پلانٹ لگا دیا، کہیں سبیل لگا دی، کہیں پانی کی ٹھنڈے پانی کی ٹنکی رکھ دی۔ تو پہلا کون سا ہے وہ شخص جو کسی کے لیے پانی کا انتظام کر کے اس دنیا سے جائے، کنواں کھود کر جائے، پانی کا انتظام کر کے جائے، اس کا نامہ اعمال کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے، جب تک لوگوں کے کلیجوں میں ٹھنڈک پڑتی رہے گی، لوگ سیراب ہوتے رہیں گے، اس شخص کا نامہ اعمال کبھی بند نہیں ہوگا۔ دوسرا کون سا شخص ہے وہ؟ دوسرا وہ شخص ہے، آج ہمارے بچے ہمیں اس بات پر کہتے ہیں، دوسرا وہ شخص جو کسی کے لیے یا کہیں بھی کوئی درخت لگا دے، جب تک وہ درخت پھل دیتا رہے گا، لوگ اس کا پھل کھاتے رہیں گے، اور اگر جب درخت بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھل دینا بند کر دیتا ہے، تو جب درخت پھل دینا بند کر دے، لیکن اگر وہ کسی کو سایہ بھی دے رہا ہے نا، یعنی کوئی شخص اگر کسی کے لیے یا کہیں بھی کوئی درخت لگا دے، جب تک وہ درخت رہے گا اس کا نامہ اعمال بند نہیں ہوگا۔ تیسرا کون سا شخص ہے؟ تیسرا وہ شخص جو کسی مسجد میں، کسی امام بارگاہ میں، کسی مدرسے میں اپنی حلال کے پیسے سے تعمیر کرا دے، پیسہ دے دے، بلکہ علماء اتنا تک لکھتے ہیں کہ ایک اینٹ اگر اس شخص کے نام سے اس مسجد، امام بارگاہ یا مدرسے میں لگا دی جائے، جب تک وہاں عبادت ہوتی رہے گی۔ عبادت کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے عزیزوں، ضروری نہیں ہے کہ وہاں قرآن ہی پڑھا جائے، نماز ہی پڑھی جائے، مجالس ہوتی رہیں گی، کسی بھی طرح کی عبادت ہوتی رہے گی، اس شخص کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ بہت توجہ۔ چوتھا کون سا شخص ہے؟ چوتھا وہ شخص ہے جو کوئی دینی فائدے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، مذہب تشیع کے لیے، اہل بیت کی شان میں، اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کوئی کتاب لکھے، کوئی قصیدہ لکھے۔ علماء کا جملہ کہ چاہے وہ ایک ورق کیوں نہ لکھے، ایک صفحہ کیوں نہ لکھے، اس کا نامہ اعمال کبھی بند نہیں ہوگا۔ جب تک وہ صفحہ پڑھا جاتا رہے گا، وہ ورق پڑھا جاتا رہے گا، وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی، اس کا نامہ اعمال جاری اور ساری رہے گا۔ اب پانچواں کون سا شخص ہے کہ جس کا نامہ اعمال کبھی بند نہیں ہوتا؟ یہاں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک جملہ کہنا چاہوں کہ دیکھیے پانچواں وہ شخص ہے کہ جو اپنے پیچھے نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر جائے۔ اس کی نیک اور صالح اولاد جو اعمال انجام دیتی رہے گی، اس کا نامہ اعمال چلتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے گا۔ عزیزوں، علماء کہتے ہیں کہ اگر نیک اور صالح اولاد بظاہر پڑھ کر بخشے بھی نہیں نا، ہدیہ بھی نہ کرے اپنے والدین کو، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ نیک اور صالح اولاد تو اپنے ماں باپ کے لیے اتنا پڑھتی ہے، اتنا پڑھتی ہے
کہ والدین خوابوں میں نظر آنے لگتے ہیں، پھولوں کے ساتھ حسین وادیوں میں نظر آنے لگتے ہیں. تو کہا گیا کہ نیک اور صالح اولاد چاہے اپنے ماں باپ کو ہدیہ نہ کرے، چاہے پڑھ کر بخشے بھی نہیں، لیکن اگر قرآن پڑھ رہی ہے، مجلس عزا منعقد کر رہی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہے، محرم اور رمضان اور جو بھی مہینے ہیں ان میں واجبات کے علاوہ بھی جو اعمال انجام دے رہی ہے، اس کا ثواب ان کے ماں باپ کو ضرور ملتا ہے، ضرور ملتا ہے. عزیزان گرامی، احسان ہے اس رب کائنات کا کہ جس نے ہمارے لیے محمد و آل محمد سے وابستہ ہو کر بخشش کے دروازوں کو کھول دیا ہے. نہ صرف ہمارے لیے بخشش کے دروازوں کو کھولا ہے بلکہ ہمارے مرحومین کے لیے بھی بخشش کے دروازوں کو کھول دیا ہے. مل کر بآواز بلند نعرہ صلوات. علامہ محمد حسین طباطبائی، بہت بڑا نام، بہت بڑا نام، اپنی کتاب صاحب میزان میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کسی بھی نیکی کو مختصر نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، کسی بھی نیکی کو. ایک چھوٹی سی بات علامہ محمد حسین طباطبائی نے لکھی، میں نے کہا سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، آپ لوگوں کے گوشے گزار کروں کہ علامہ محمد حسین طباطبائی لکھتے ہیں تم جو ایک سلوات پڑھتے ہو نا، ایک سلوات، اس کو چھوٹا نہ سمجھنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے. تم نے تو یہاں صرف ایک سلوات پڑھی ہے، تم جانتے ہو تمہارا مرحوم کتنے میلوں کا سفر طے کر گیا. اپنے اپنے مرحومین کے لیے ایک مل کر بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیے. عزیزوں، ہم موت کے بعد کی نیکیوں پر بات کر رہے ہیں تو شیخ عباس قمی، آپ جانتے ہیں بہت بڑا نام ہے. شیخ عباس قمی کے جو استاد تھے حاجی حسین نوری، وہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں چھوٹا سا کہ دیکھیے رسول خدا نے خواب دیکھا. یہاں ایک اور جملہ کہتی چلوں کہ دیکھیے جب ہم خواب دیکھتے ہیں نا ہم غافل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کا رسول ہے، وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہیں، وہ غافل نہیں ہوتے. تو شیخ حاجی حسین نوری لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا. خواب میں کسے دیکھا؟ خواب میں اپنے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء کو دیکھا. دیکھیے امام حسین سید الشہداء ہیں، لیکن ان سے پہلے جناب حمزہ سید الشہداء تھے. تو ایک مرتبہ حاجی حسین نوری لکھتے ہیں کہ رسول خدا نے اپنے چچا حمزہ کو، جناب حمزہ سید الشہداء کو خواب میں دیکھا، اور جب جناب حمزہ خواب میں آئے ہیں تو آ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. بھتیجے ہیں جناب حمزہ کے، لیکن آپ دیکھیے احترام، عزت، السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور ایک مرتبہ رسول خدا پوچھتے ہیں چچا آپ جنت میں ہیں، آپ کس حال میں ہیں؟ کہا اے میرے رسول، اے میرے بیٹے محمد، میں بہت خوش ہوں، لیکن مجھے اس دنیا میں تین چیزوں نے بڑا فائدہ دیا، تین چیزوں نے بڑا فائدہ دیا. چچا کون سی چیزوں نے فائدہ دیا؟ بہت توجہ. سب سے پہلے جناب حمزہ کہتے ہیں مجھے اپنے بھتیجے علی سے ویسے ہی بہت زیادہ محبت تھی، میں تو علی سے پہلے ہی بہت محبت کرتا تھا، اپنے کلیجے کی ٹھنڈک سمجھتا تھا، لیکن سب سے پہلے اس دنیا میں مجھے علی کی محبت نے بڑا فائدہ دیا، بڑا فائدہ دیا مجھے علی کی محبت نے. دوسرا جناب حمزہ کہتے ہیں خواب میں رسول خدا کے کہ جب بھی خانہ کعبہ میں زائرین آیا کرتے تھے تو ہم بہت سارے بھائی تھے، لیکن میرے بابا عبد المطلب جو میری ڈیوٹی لگایا کرتے تھے وہ پانی پلانے کی ڈیوٹی لگایا کرتے تھے. اس پانی پلانے میں
مجھے اس دنیا میں بڑا فائدہ پہنچایا، بڑا ثواب پہنچایا۔ رسول اللہ پوچھتے ہیں چچا تیسری چیز کون سی ہے؟ سن سکیں گے عزاداروں؟ ایک مرتبہ جناب حمزہ کہتے ہیں تیسری چیز آپ اور آپ کی آل پر صلوات بھیجنے کا مجھے سب سے زیادہ ثواب عطا ہوا۔ مل کر بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اللہ رب العزت کتنا بڑا ہے، کتنے فائدے پہنچا رہا ہے، ہمیں کتنی نیکیوں کا ثواب عطا کر رہا ہے، لیکن ہم انسان کیا ہیں کہ دیکھیے ذرا سی کوئی مشکل آ جاتی ہے، ذرا سی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، ہم ایک مرتبہ کیا کہنے لگتے ہیں، پروردگار کیا میں ہی تھا، پروردگار کیا میں ہی تھی، پروردگار کیا میرے ہی سر سے ماں کا سایہ اٹھنا تھا، پروردگار کیا میرے ہی سر سے بابا کا سایہ اٹھنا تھا، پروردگار کیا مجھے ہی پریشانی میں مبتلا کرنا تھا، پروردگار کیا مجھے ہی اذیتیں دینی تھی۔ نہیں جانے گرامی، وہ رب اپنے نیک بندوں کا امتحان دیتا ہے۔ اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ بدل کے شکر میں تبدیل ہو گیا۔ ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا مجھے، ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا مجھے، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا۔ سلام تو عزیزان گرامی، دیکھیے کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اب ماہ اذا قریب آ رہا ہے، ایک جملہ غور سے سن لیجئے اور پھر انشاءاللہ مصائب کی منزل ہے۔ دیکھیے علماء کہتے ہیں، ذاکرین کہتے ہیں کہ دیکھیے جب بھی آپ مجلس عزائے حسین میں آنے کا قصد کریں، اپنے گھر سے چلیں، یعنی چھوٹی سی بات، ویسے تو میں اکثر کہتی ہوں کہ واجبات کے علاوہ جو بھی نیک اعمال انجام دیتے رہیں ان سب میں اپنے مرحومین کو شامل کرتے رہیں، لیکن چونکہ ماہ اذا قریب آ رہا ہے تو جب بھی اپنے گھر سے مجلس عزائے حسین میں آنے کا قصد کریں اپنے مرحومین کے نام لے لیجئے کہ اس کا ثواب مجھے تو مل ہی رہا ہے، لیکن میرے مرحومین کو بھی مجلس عزائے حسین کا ثواب پہنچ جائے۔ اچھا ایک بات اور، ظاہر ہے ہر دفعہ نیت کرنا بھول جاتے ہیں، جب گھر سے نکل رہے ہیں کبھی جلدی جلدی ہوتی ہے، جلدی جلدی میں نکل آئے، جیسے میں ہر مجلس پڑھتی ہوں تو میں اپنے مرحومین کو خصوصاً اپنے مدر ان لا، فادر ان لا اور اپنے بابا کو اور اپنے لواحقین کو اس کا ثواب ضرور ہدیہ کرتی ہوں ہر مجلس کے بعد۔ لیکن دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ جب ماہ اذا کا چاند نظر آئے، بہت آسان طریقہ میں نے بتا دیا ہے، جب ماہ محرم کا چاند نظر آئے نا، ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے اور یہ دعا مانگیے کہ پروردگارا اس ماہ محرم میں اپنے واجبات کے علاوہ جو بھی نیک اعمال انجام دوں، خصوصاً مجلس عزائے حسین میں شرکت کا ثواب، مجلس عزائے حسین میں شرکت کا ثواب، ماتم کا ثواب، مولا کے علم پر نظر کا ثواب، مولا کے تابوت پر نظر کرنے کا ثواب، جو بھی نیک اعمال انجام دوں ان سب کا ثواب میرے فلاں 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 مرحومین کو پہنچ جائے۔ اور ایک بات اور کہتی چلوں عزیزانو، یہ بھی بہت ذہن نشین کر لیجئے، کیونکہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں بس ہم اپنے مرحوم کو پہنچائیں، نہیں، چاہے وہ اس طرح کی فاتحہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ جمعرات کی فاتحہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی فاتحہ کیوں نہ ہو، آپ ایک نیت کریں کہ اس کا ثواب کل مرحومین مومن اور مومنات کو پہنچے، اور خصوصاً جیسے یہ مجلس عزائے حسین ہے اس کا ثواب کل مرحومین مومن اور مومنات کو پہنچے، اور خصوصاً سید حسن عباس جعفری ابن سید محمد یحییٰ جعفری کو پہنچے۔ اچھا اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے بہت توجہ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب مرحومین کو یہ ثواب پہنچے گا نا تو ہمارا جانے والا عزادار، ہمارے بابا ایک پھولوں کا گلدستہ لے کر ہر مرحومین کے پاس جائیں گے، ہر مرحوم کے پاس پہنچیں گے اور کیا کہیں گے؟ دیکھو، فخر سے کہیں گے کہ دیکھو یہ میری بیٹی نے پہنچایا ہے،
یہ میری بیٹی کی طرف سے تمہارے لیے آیا ہے. ان کو تو ثواب پہنچے گا، لیکن آپ خود سوچیں کہ وہ سب کو بتائیں گے جیسے ہم اس دنیا میں خوش ہوتے ہیں نا، ایسے وہ بھی اس دنیا میں خوش ہوں گے کہ دیکھو میں کتنی نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر گیا تھا، کہ میری اولاد نے نہ صرف میرے لیے بلکہ تم سب کے لیے اس تحفے کو پہنچا دیا. گلدستہ لے کر پہنچیں گے. عزاداران مظلوم کربلا، ماہ ازاں کے دن قریب آ رہے ہیں. ایک صلوات بھی پڑھیں، وہ بھی اپنے مرحومین کو ہدیہ کر دیجئے. عزاداران مظلوم کربلا، یہ ایک بابا کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک باپ کے والد کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. حضرات، جن بیٹیوں کے سر سے ان کے بابا کا سایہ اڑ جاتا ہے نا، وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ باپ کے دور ہونے کا غم کیا ہوتا ہے. آپ پہلے بھی یہ جملہ مجھ سے بارہا سن چکے ہیں، لیکن ایک مرتبہ اور کہوں گی کہ دیکھیے، جب اولاد کو کوئی خوشی ملتی ہے نا، کوئی بھی خوشی اولاد کو ملتی ہے، سب سے پہلے اس کو اپنے بابا یاد آتے ہیں. باخدا آج بھی اگر مجھے کوئی خوشی ملتی ہے نا، میرا دل چاہتا ہے میں سب سے پہلے جا کے اپنے بابا کو ہی بات بتاؤں. اور اولاد پر جب کوئی دکھ آتا ہے، کوئی غم آتا ہے، تو سب سے پہلے ماں یاد آتی ہے. عزاداران مظلوم کربلا، باپ اور بیٹی کا رشتہ بڑا مضبوط رشتہ ہے، بہت مضبوط رشتہ ہے. جب میں اپنے بابا سے کوئی بات کیا کرتی تھی نا، تو میرے بابا یہ کہتے تھے کہ باپ اور بیٹی کا رشتہ اس لیے مضبوط رشتہ ہے کہ یہ رشتہ ہمیں وراثت میں ملا ہے. یہ محبت ہم شیعان حیدر کرار کو وراثت میں ملی ہے، کیونکہ رسول خدا اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے بہت محبت کیا کرتے تھے. عزاداروں، جانتے ہو نا ایک بیٹی اپنے باپ سے کتنی محبت کرتی ہے، اسی لیے جناب فاطمہ الزہرا کو ام ابیہا کہا گیا. عزاداروں، یہ وہ شہزادی ہے جو بابا کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے چلی گئی. لیکن آج کی مجلس میں مجھے ذکر کرنا ہے ایک دوسری بیٹی شہزادی فاطمہ الزہرا کا ذکر کرنا ہے. عزاداروں، یہ وہ بچی ہے کہ جس کو اپنے بابا سے بڑی محبت تھی. جب بھی بابا واپس آتے تھے نا، یہ ننھی سی بچی، یہ شہزادی فاطمہ الصغریٰ ٹھنڈے پانی کے کوزے بھر کر بابا کے لیے رکھا کرتی تھی. بابا جیسے ہی واپس آئیں گے، ارے میں سب سے پہلے بابا کو ٹھنڈے پانی کا کوزہ پیش کروں گی. عزاداران مظلوم کربلا، جانتے ہو جب 28 رجب کو ارے یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا، ارے جب فاطمہ الصغریٰ نے فہرست دیکھی تھی، ارے فہرست میں فاطمہ الصغریٰ کا نام نہیں تھا. عزاداروں، سوچو وہ بیٹی، اس کے دل پر کیا گزری ہوگی. سب جا رہے ہیں، میرے بابا جا رہے ہیں، ارے میں تنہا اس گھر میں رہوں گی. عزاداروں، ارے عباس کی ماں کے حوالے کر کے گئے تھے حسین فاطمہ الصغریٰ کو. عباس کی ماں شہزادی ام البنین کے حوالے کیا تھا. عزاداران مظلوم کربلا، جب یہ قافلہ چلنا چاہا تھا نا، جانتے ہو نا، بہنوں کو بھائیوں پر بڑا مان ہوتا ہے. خدا سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے. خدا تم سب کے سروں پر، میرے سر پر، میرے بھائیوں کو قائم و دائم رکھے. ایک مرتبہ فاطمہ الصغریٰ سب سے پہلے شہزادہ علی اکبر کے پاس آئی. ارے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کر کہتی ہے، بھیا علی اکبر، ارے بہن کو چھوڑ کر جا رہے ہو. اے بھیا علی اکبر، ارے بابا تمہاری بات بہت مانتے ہیں. اے بھیا علی اکبر، بابا سے درخواست کرو، ارے فاطمہ الصغریٰ کو اپنے ساتھ لیتے جائیں. عزاداران مظلوم کربلا، ارے علی اکبر نے وعدہ کیا، اے فاطمہ الصغریٰ، زندگی نے وفا کی تو بھائی تجھے ضرور لینے کے لیے آئے گا. عزاداروں، یہ شہزادی ارے بابا کے پاس آ گئی. اے بابا، بیٹی کو تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو. اے بابا، جب تم سفر پہ چلے جاؤ گے، ارے میں گھر پلٹ کر واپس جاؤں گی. ارے گھر کے ہر کونے سے بابا بابا کی صدائیں آئے گی. اے بابا، ارے تمہارے بنا گھر سونا لگنے لگے گا. جب باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ارے گھر کیسا سونا لگتا ہے.
باپ نہیں ہے گھر میں تو ایسا لگتا ہے کچھ بھی نہیں، ہر طرف اداسی ہی اداسی۔ حضرت نے مطلوب کربلا شہزادی فاطمہ زہرا آگے بڑھی، بابا آپ کے بغیر میرا دل سونا ہو جائے گا، اے بابا آپ کے بغیر فاطمہ زہرا تنہا رہ جائے گی، فاطمہ زہرا اکیلی رہ جائے گی۔ عزاداروں، جن بیٹیوں کے باپ نہیں ہے وہ اچھی طرح جانتی ہے باپ کی کمی کیا ہوتی ہے۔ ارے ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نے علی اصغر کو سینے سے لگا لیا، ارے واحد سہارا علی اصغر نظر آیا، علی اصغر ارے بہن تمہارے بغیر رہ نہیں پائے گی۔ عزاداروں سن سکو گے، ارے رباب آگے بڑھی، علی اصغر کو گودی میں لینا چاہا، علی اصغر نہیں آئے، علی اکبر آگے بڑھے گودی میں لینا چاہا، علی اصغر نہیں آئے۔ ارے ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین آگے بڑھے، فاطمہ زہرا کا جملہ سن سکو گے عزاداروں؟ ارے ایک بیٹی کہتی ہے باپ سے، بابا باپ بن کر، ارے باپ بن کر علی اصغر کو گودی میں لینے کی کوشش، حکم نہ دینا۔ اور جیسے ہی مظلوم کربلا نے ہاتھوں کو بڑھایا، علی اصغر نے فاطمہ زہرا کو زور سے پکڑ لیا، ارے آنے کو تیار نہ ہوئے۔ شہزادی مسکرائی، لیکن سن سکو گے امام حسین آگے بڑھے، آگے بڑھ کر علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، اور جیسے ہی کہا نا عزاداروں، ایک مرتبہ علی اصغر نے فاطمہ زہرا کو چھوڑ دیا، فاطمہ زہرا کے ہاتھ کو چھوڑ دیا اور حسین کی گودی میں آ گئے۔ حسین چند قدم آگے بڑھے نا عزاداروں، ایک مرتبہ فاطمہ زہرا آگے کی جانب کو بڑھی اور آگے بڑھ کر کہتی ہے بابا اتنا تو بتا دو میرے ننھے بھائی سے آپ نے کیا کہا؟ ارے حسین کہتے ہیں میں نے علی اصغر سے صرف اتنا کہا، علی اصغر جہاں حسین کربلا کے میدان میں اتنے تیر کھائے گا وہاں ایک تیر تیرے حصے کا بھی، وہاں ایک تیر تیرے حصے کا بھی کھا لے گا۔ عزاداروں قافلہ چلا گیا، فاطمہ زہرا تنہا رہ گئی۔ رجب کے مہینے میں قافلہ گیا ہے نا عزاداروں، رمضان آیا، بابا کو بہت یاد کیا۔ ہم بھی تو یاد کرتے نا جب ہمارے بابا چلے جاتے ہیں، ارے ہمارے ساتھ بابا اس طرح افطار کیا کرتے تھے، ارے میرے بابا اس طرح سے سحری کیا کرتے تھے، میرے بابا اس طرح سے روزہ کھولا کرتے تھے۔ عزاداروں نے مظلوم کربلا، اس کے بعد عید کا مہینہ آیا، جب فاطمہ زہرا نے عید کا چاند دیکھا نا عزاداروں، ارے جانتے ہو نا جب باپ گھر میں ہو تو عید کیسی ہوتی ہے، ارے عید کا چاند نظر آ گیا۔ شہزادی فاطمہ زہرا نے ارے بن باپ کے عید منائی، ارے روتی رہی۔ میرے بابا میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیا کرتے تھے، میرے بابا شفقت سے میرے پیشانی پر بوسہ دیا کرتے تھے، میرے بابا مجھے عیدی دیا کرتے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ارے عید ہوتی ہے باپ بہت یاد آتا ہے، ارے مرحومین بہت یاد آتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا بقر عید کا مہینہ آیا، بابا کو بہت یاد کیا، لیکن ہائے جب کربلا، ہائے جب محرم کا چاند دیکھا نا شہزادی فاطمہ زہرا نے، عزاداروں اضطراب کی کیفیت ہو گئی، بے چینی بڑھ گئی۔ کہتی ہے نانی، جناب ام سلمہ سے کہتی ہے نانی ایسا نہ کرو، اپنے بابا کو ایک خط لکھو۔ ایک ننھی سی بچی اس کے ارمان دیکھیے، ارے کہتے ہیں شیعہ بہت روتے ہیں، ارے شیعہ کس کس کو روئے، کس کس کا ماتم ہے۔ ارے وہ بچی کہتی ہے کیوں نہ اپنے بابا کو ایک خط لکھو۔ ام سلمہ شہزادی ام البنین کہتی ہے بابا کو خط لکھ، ارے بابا کو خط لکھا، قاصد کے حوالے کیا۔ عزاداروں سن سکو کہ قاصد کہتا ہے میں پہچانتا نہیں ہوں حسین کون ہے، خط تو لے جاؤں گا لیکن پہچان نہیں پاؤں گا حسین کون ہے۔ شہزادی فاطمہ زہرا کہتی ہے ارے جب تو اپنے قافلے کے ساتھ پہنچے گا میں اپنے بابا کی پہچان بتاؤں، ارے میرے بابا ایک مسند پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ارے دائیں طرف عباس ہوں گے، بائیں طرف علی اکبر ہوں گے، جناب والا محمد ہوں گے، جناب قاسم ہوں گے، اور ایک چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں جب قاصد صغرا
और अब करबला में हुसैन के पास फातिमा सुगरा का खत लेकर पहुंचा है ना। अरे कासिद सुगरा ने क्या मंजर देखा। अज़ादारान मजलूम करबला बहुत सख्त अल्फाज है, अरे मसाइब की बहुत सख्त मंजिल है ये। अरे फातिमा सुगरा ने क्या बताया था, लेकिन जब वो कासिद सुगरा पहुंचा है, अरे हुसैन, अरे बाले बिखरे हुए हैं, अरे हाथ की आस्तीनों को पलटा हुआ है, कुर्ते की आस्तीनें पलटी हुई है, गिरेबान खुला हुआ है। हुसैन करबला के मैदान में अली अकबर के लाशें, अली अकबर के लाशें पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। अरे रोते जाते हैं, अरे रोते जाते हैं। कासिद सुगरा आया, अरे कहता है ऐना ऐना हुसैन। अरे हुसैन कहाँ है? कहा मैं ही हुसैन हूँ। कहा नहीं, आपकी बेटी ने तो बताया था आप एक मस्तक पर बैठे होंगे। अरे आप तो गरीब आप इतने गरीब हैं, एक तरफ 18 साल का करियर जवान बेटा है, अरे दूसरी तरफ 32 बरस का भाई है। अरे लाशें बिखरे हुए हैं, मक्तल बिखरी हुई है, हुसैन रो रहे हैं। अरे कासिद सुगरा का खत पढ़ा और एक बात कही कि तू जवाब भी चाहता है ना। अरे उस खत को अली अकबर के कलेजे पर रख दिया। ज़दारो एक बहन का खत था, अरे अली अकबर के कलेजे पर रख दिया। अरे अली अकबर का खून खते सुगरा पर लग गया और कहा ये जवाब। लुटा हुआ काफिला पलट कर आ गया। जब लुटा हुआ काफिला पलट कर आया है ना ज़दारान मज़लूम करबला, और एक बेटी बड़ी खुश थी, मेरे बाबा आ रहे हैं, ठंडे पानी के कूजे भरकर रख दिए, बाबा को सबसे पहले ठंडे पानी पिलाऊंगी। ज़दारो एक बात और कहूँ, जब हुसैन जा रहे थे ना तो एक मर्तबा फातिमा सुगरा ने कहा था बाबा अगर मैं मर गई तो क्या आप मेरी कब्र पर नहीं आओगे? अरे हुसैन ने जवाब दिया था ऐ फातिमा सुगरा अब हुसैन कभी मदीने पलट कर नहीं आएगा। फातिमा सुगरा ने आगे बढ़कर कहा था बाबा ये क्यों नहीं कहते कि मरने के लिए जा रहे हो। बाबा तुम मरने के लिए जा रहे हो, बाबा कभी पलट कर वापस नहीं आओगे। लेकिन फातिमा सुगरा सुन रही है, अरे काफिला पलट कर आ रहा है। फातिमा सुगरा ने घर को सजाना शुरू कर दिया। अज़ादारों मुख्तसरन एक मर्तबा ज़ैनब आगे बढ़ी। अरे ज़ैनब ने आगे बढ़कर कहा है फातिमा सुगरा तेरे बाबा को करबला के मैदान में सुलाई। अज़ादारों जब कोई सफर से वापस आता है अपनों के लिए सौगात लाता है, अपनों के लिए तोहफा लाता है। अज़ादारों सुन सकोगे, अरे ज़ैनब उम्मे कुलसूम उम्मे परवा उम्मे रबाब सुगरा के लिए क्या तोहफा लाई थी, सुगरा के लिए क्या सौगात लाई थी। अज़ादारों दिलों को ताम कर सुनना। अरे एक मर्तबा ज़ैनब कहती है ऐ फातिमा सुगरा मैं तेरे लिए सौगात लाई हूँ। अरे हुसैन का खून में डूबा हुआ कुर्ता दिखाया, अरे सकीना के गोशवारे दिखाए, अरे अली असगर का शलूका दिखाया और आखिर में अरे सैयदुश शुहदा का बाबा का खून में